ڈپریشن سے مامون زندگی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرسکون زندگی عطا فرمائیں۔ ایک بات اور جو حالات حاضرہ کے مناسب ایک بھائی نے توجہ دلائی، چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا میں کسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ نازیبہ کلمات کہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی وہ گستاخی ہے، گستاخی کی۔ سب سے پہلے تو ہم اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ اگر غیر مسلم ایسا کریں گے تو وہ اپنا امن خود تباہ اور برباد کریں گے۔ اگلی بات جو سمجھانے کی ہے کہ روز روز یہ باتیں ہم سنتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھنا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو کوئی دماغی طور پہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی پاگل بیوقوف بندہ ہوتا ہے جو اس قسم کی حرکت کرتا ہے، یا پھر اس کا علم ناقص ہوتا ہے۔ اگر غیر مسلم بھی ہو، اگر وہ صحیح الدماغ بندہ ہے تو وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرتا، یا پھر وہ جاہل ہے، اس کا علم ناقص ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پہلے انبیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں، بڑے مورخ آئے، کالم نگار آئے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کامل زندگی گزارنی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس کو صحیح معنوں میں سیرت وہیں سے ملے۔ تو زندگی اور کردار اور سیرت تو وہی ہے نا کہ دشمن بھی تعریفیں کریں۔ تو یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا نے جن کی سیرت کو کا اعتراف کیا ہے، جن کی جو ہے کردار کا اعتراف کیا ہے، جن کی تعریف کی ہے، آج تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جاہلو تم لوگ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہو۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سازش کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دے کے، لالچ دے کے اس قسم کے کلمات کہلوائے جاتے ہیں، اور اس کے دو مقصد، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کم ہو، سیرت کی اہمیت کم ہو، اور دوسرا مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے اور انتشار اور کا ذکر۔ اے نبی، ہم کا ذکر بلند کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم الخفاش لا یضر الشمس، چمگادڑ کا سورج کو ملامت کرنا کہ یہ کیوں دن کے وقت نکلتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، اس سے سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، سورج تو قیامت تک کے لیے چمکتا رہے گا، یہ چمگادڑ خود ہی اندھا ہوتا رہے گا۔ وَعَوَاءُ الْقَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرَ، اور رات کو کتا جب 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے کہ یہ اتنی روشن چیز کہاں سے آ گئی۔ ارے کتوں کے بھونکنے سے کبھی 14ویں کا چاند بھی بجھا ہے، کبھی وہ تاریک ہوا ہے۔ تو یہ یا تو چمگادڑ ہیں یا کتے ہیں جو 14ویں کے چاند اور آفتاب و مہتاب کو بھونکتے اور ملامت کرتے ہیں، ان کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، قدر و منزلت قیامت تک کے لیے بلند ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی اور ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کسی جاہل بیوقوف نے گستاخی کی، اس گستاخی کے بعد کفار متوجہ ہوئے کہ یہ کس کی شان میں گستاخی ہوئی کہ ساری دنیا حرکت میں آ گئی، آخر اس کی زندگی کو تو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد کتنے کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا، اور زندگی کو پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو تمہاری ان گستاخیوں سے بھی اسلام بلند ہوتا رہے گا، نبی علیہ السلام کا مقام اور شان بلند ہوتی رہے گی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہمیں کرنی ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جو جاہل اور بیوقوف لوگ، کم علم لوگ، کم ظرف لوگ اور سازش کا شکار لوگ اس قسم کی حرکتیں کر لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا نہ کریں، پھیلایا نہ کریں۔ اگر 100 بندوں میں سے 2 کو پتہ ہے تو ہم اس کو 2 تک ہی رہنے دیں، 100 تک نہ پھیلائیں۔ اس کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب ہم خود بنتے ہیں، تو ہم اس کو ان چیزوں کو پھیلایا نہ کریں، یہ تو جاہلوں کی باتیں۔
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے، نبی آئے، مخالفین ان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن ان کے مذاق اڑانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. نبیوں کا مذاق اڑانے سے نقصان ان کا اپنا ہے، ان کا اپنی آخرت تباہ ہو گئی، ان کی اپنی زندگی برباد ہو گئی. نبیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نبیوں کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ زندہ رہے گا. باقی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تحفظ کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تن من دھن کی بازی لگا کر تیار رہنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اس جیسے ناکارہ کی خدمت کی ضرورت ہوگی، ہمارا جان، مال اور وقت، ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہے. ہماری ساری ضرورتیں پیچھے ہیں. نبی کے ناموس، نبی کی عزت اور نبی کی رسالت، نبی کے دین کا تحفظ، یہ ساری چیزوں پر مقدم ہے. سب اس کو تسلیم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.